اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب اپنا بہت خیال رکھیں، ماسک پہنے، گلوز پہنے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، بچوں کا بھی۔ حجر اسود کے بارے میں تھوڑی سی معلومات، وہ تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ حجر اسود کیا معنی رکھتا ہے ہماری زندگی میں، خاص کر حج کے موقع کے اوپر، عمرہ کرنے کے موقع کے اوپر۔ آپ کو سب کو پتہ ہے یہ جنت کا ایک قیمتی پتھر ہے۔ سنن الترمذی کی حدیث ہے 877۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ بنو آدم کی غلطیوں نے اسے کالا کر دیا۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کروں گی کہ بہت غور طلب ہے کہ پتھر سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ پہنتے نا، عقیق پہن لیا، زمرد پہن لیا، کچھ بھی پہن لیا کہ جی اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے کاروبار میں برکت ہے، صحت صحیح رہتی ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ پتھروں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ہماری حرکتوں سے پتھروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ جنت کا قیمتی موتی، قیمتی پتھر ہمارے گناہوں سے کالا ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی؟ تو ہم کیسی امید کر سکتے ہیں؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کریں گے جو پتھر ہم پہنتے ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ خالی شرک اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی ٹھہرانا ہی نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی چھوٹی بڑی چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کی ذات نہیں پہنچا رہی، یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ پلیز ان چیزوں سے دور ہو جائیں۔ تو لہٰذا حجر اسود آپ کو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، اسی طرح کوئی بھی پتھر فائدہ نقصان نہیں دیتا، الٹا آپ کی غلطیاں، آپ کے گناہ اس کو نقصان ضرور دے دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حجر اسود کو آنکھیں بھی دی جائیں گی اور زبان بھی دی جائے گی، وہ دیکھ کے اور زبان سے بتائے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ عقیدت کے ساتھ مجھے چوما تھا، یہ وہ گواہی دے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس نے چوما تو اس کی گواہی دے گا، جس نے دل سے استلام بھی کیا اس کی بھی گواہی دے گا۔ عبداللہ ابن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لائے گا، اس کے پاس دو آنکھیں ہوں گی اور زبان ہوگی، وہ دیکھے گا بھی اور بات بھی کرے گا، اور چومنے والے اور اس کے حق میں گواہی دے گا۔ سنن الترمذی کے اندر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے دو یاقوت یعنی قیمتی موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روشنی کو ختم کر دیا، اگر دونوں روشن ہوں تو پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ تو یہ مقام ہے ان کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا اور ہم قیامت تک ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور پھر ایک بات کہ پتھر کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حجر اسود کی کچھ چوری کے واقعات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کو کئی بار نکالا بھی گیا اور اس پہ زد بھی لگائی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک قبیلہ بنی جرہم جو تھا، وہ مکہ سے ان کو نکالا جا رہا تھا، تو جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ خانہ کعبہ میں دو سونے کے وہ بنے ہوئے تھے ہرن، وہ ساتھ لے گئے اور حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکال کے آب زمزم کے کنویں میں دبا کر چلے گئے۔ اتفاق سے کیونکہ اللہ کی مرضی تھی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اس نے یہ بتایا تو پھر وہ زیادہ دیر تک اندر نہ رہ سکا اور اس کو نکال دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر کہ بحرین میں کرامتا کی کوئی حکومت تھی، وہ کوئی کرامتا کا جو وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، ان میں ایک بادشاہ تھا۔ اچھا یہاں پہ تاریخوں کا کچھ فرق آ جاتا ہے، لہٰذا میں تاریخیں بتا تو دوں گی لیکن پھر بھی ان میں فرق ہے۔ کہیں پہ لکھا ہوا ہے 317 اور یا 7 ذی الحج تھی، کہیں پہ 930 اور 992 تک کا اس کا پیریڈ بتایا گیا ہے۔ خیر وہ جو بھی تھا، ذی الحج کا موقع تھا، 7ویں ذی الحج تھی، مکہ معظمہ پر اس نے ابو طاہر سلمان کرامتی نے حملہ کیا اور 30,000 حاجیوں کو قتل کیا اور اٹھا کے ان کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا، جو پانی بالکل لال ہو گیا۔
اس نے خانہ کعبہ کے پرنالے کو بھی اتارنے کی کوشش کی، دروازے کو توڑا، وہ مقام ابراہیم کو بھی اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ وہاں پہ جو گارڈز تھے انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا۔ بیت اللہ کا غلاف اتار لیا اور حجر اسود کو وہاں سے نکال کر لے گیا اپنے ساتھ بحرین میں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 22 سال تک بیت اللہ 22 یا 23 سال تک بیت اللہ بغیر حجر اسود کے رہا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ 10 سال تک لگاتار حج بھی نہیں ہوا وہاں پہ۔ خیر دوسرے بادشاہوں نے بہت بیچ میں بات چیت کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں راضی ہو رہا تھا۔ آخر ایک نئی وہ جو میں آپ کو تاریخ بتا رہی ہوں 339 کے اندر ہجری کے اندر ایک بادشاہ تھے، اور عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی کرامتی کی، اور پھر وہ راضی ہوئے 30,000 دینار کے اوپر کہ 30,000 دینار دیں گے تو وہ حجر اسود کے جو ٹکڑے جو ہیں اس کو حجر اسود کا جو پتھر ہے اس کو واپس کریں گے۔ مگر اس نے کیا کیا تھا، اس نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہوئے تھے حجر اسود کے۔ خیر علامہ سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا، تاریخ مکہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ جب حجر اسود کو لانے کے لیے وہاں پہ گئے تو شیخ عبداللہ بحرین پہنچے، ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو ابو طاہر کرامتی نے ایک مجلس منعقد کی اور سوچا کہ میں آزمائش کرتا ہوں کہ شیخ عبداللہ اس کو پہچان بھی سکیں گے کہ نہیں۔ تو انہوں نے ایک غلاف کے اندر ایک خوشبو والا پتھر لا کے رکھ دیا۔ تو شیخ عبداللہ نے کیونکہ حدیث سنی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے اس کو جانچوں گا۔ انہوں نے پانی میں ڈبویا تو وہ ڈوب گیا، آگ میں جلایا تو وہ جل کے کالا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو حجر اسود ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح ایک بار دوسری بار اس نے پھر کوئی دوسرے پتھر لا کے رکھے، آخر میں حجر اسود آیا، اور وہ پانی میں جب اس کو ڈالا تو وہ ڈوبا نہیں، آگ میں جلایا تو وہ ٹھنڈا رہا۔ پھر انہوں نے اس کو لیا اور انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح حجر اسود ہے اور میں اب اس کو لے کے جاؤں گا۔ تو شیخ عبداللہ نے اس کو ایک کمزور سی اونٹنی تھی اس کے اوپر لا دیا، اور وہ اونٹنی کہتے ہیں کہ بس ایسی دوڑی بھاگی سیدھا مکہ آ کے اس نے دم لیا اور وہاں پہنچا دیا۔ جبکہ جب وہ بحرین لے کے جا رہے تھے حجر اسود کو تو وہ حالانکہ چھوٹا سا پتھر تھا، لیکن جب وہ اونٹنی پہ رکھتے تھے تھوڑی دیر بعد وہ اونٹنی بوجھ سے مر جاتی تھی۔ اس طرح 40 اونٹنیاں اس کی اسی طریقے سے مر گئیں کہ وہ بوجھ نہیں سہ سکیں، لیکن واپسی پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اتنا ہلکا ہو گیا وزن کے اندر کہ وہ اونٹنی جو کمزور سی اونٹنی تھی وہ اس کو لے کے مکہ تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ خیر پھر اگلا ایک اور حملہ تھا جو کہ 363 ہجری کے اندر ایک رومی شخص نے کلہاڑی سے کاری ضرب لگائی جس پر اس پہ ہلکی سی دریڑ آ گئی، نشان سا آ گیا۔ جیسے اس نے دوبارہ کلہاڑی اٹھائی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اور قریبی ایک یمنی شخص تھا، اس نے وہ کاروائی دیکھی، اس نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ اسی طرح 413 ہجری کے اندر بھی ہے، 11 سینچری آپ بنا لیں اس کو، وہ بھی ہے کہ فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا تھا، جس میں سے حاکم الجیبی تھا جو کافی مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا تھا، اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لے کے گیا ہوا تھا، اور ساتھیوں کے کسانوں پہ بلا وجہ اس کاری ضربے لگانے لگ گیا حجر اسود کے اوپر، لیکن اس کو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر وہ اول فول بکنے لگ گیا اور فضول باتیں کرنے لگ گیا کہ میں تو جب تک اسے توڑ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، وہاں پہ گھڑ سواروں کا ایک دستہ آ گیا، انہوں نے ان لوگوں کو قابو پہ کر لیا، ان کو پہلے قتل کیا، اس کے بعد ان لوگوں کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ پھر آج سے 500 سال قبل ایک اور حملہ ہوا جب غیر عرب باشندے اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آئے اور حجر اسود پر ضرب لگائی۔ اس وقت وہاں پہ ایک اتفاق سے شہزادہ نصیر تھے جو وہاں موجود تھے، انہوں نے فوری طور پر اس کو پکڑ لیا اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے جو آج سے یوں سمجھ لیں یہ آخری واقعہ تھا جو آج سے تقریباً 70 سال پہلے پیش آیا، جب ایک افغانی باشندہ آیا اور حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال لیا اور کعبے کے غلاف کا بھی ایک ٹکڑا چوری کر لیا اور کعبے کی سیڑھیوں کو نقصان پہنچایا۔ تو کعبے کے گرد جو کھڑے محافظ تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہی اس کا انجام کہ اس کو آخر میں موت دے دی گئی۔ اور پھر اس پتھر کو 28 ربیع الاول جنوبی مشرقی دیوار کے اندر شاہ عبدالعزیز نے اس کو نصب کر دیا۔ تب سے اب تک سعودی حکام ہر وقت اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہر وقت پہ گارڈز موجود ہوتے ہیں، ہر 1 گھنٹے بعد گارڈ کو چینج کیا جاتا ہے، اور اب تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے گارڈز موجود ہوتے ہیں،
وہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کو بھی تھوڑا سا سنبھال رہے ہوتے ہیں، جو کہ وہاں پہ جتنا رش ہوتا ہے ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی صفائی کا کام فیصل بن محمد بن محمود بدر کے ذمے ہے، اور وہ نسل در نسل اس کام کو لے کے منتقل ہوا ہے ان تک۔ اور اب حجر اسود جو ہے وہ 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ایک محدود سب ان کو بنا دیا گیا ہے، ایک ٹکڑے کو، زیادہ بڑے بڑے ٹکڑے ہیں کچھ اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اور ان کو وہاں پہ ایک درختوں سے خوشبو نکلتی ہے، اس کے اندر یکجا کر کے ایک سمجھے کہ ایک قبر کے اندر کر دیا گیا ہے، اور سلور کی وہ جو انہوں نے پورا باہر اس کی وہ جو باؤنڈری بنا دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو مرمت کر دیا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اب اس طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور اس کو کیونکہ اس میں سے کچھ ٹکڑے جو تھے وہ سلطنت عثمانیہ کو جو گرانے والے تھے، وہ کچھ ٹکڑے اپنے ساتھ، کچھ 6 کے قریب ٹکڑے اس کے حجر اسود کے اپنے ساتھ ٹرکی لے گئے تھے۔ یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ ابھی تک ان کے پاس ہے، اور وہ دیتے نہیں ہیں، وہ اس کو تبرک کے طور پر رکھتے ہیں کہ جی یہ تبرک ہے اور بہت قیمتی چیز ہے اور برکت ہوگی، جبکہ پتھر سے کوئی تبرک اور برکت والا حساب کتاب نہیں ہے، لیکن وہ واپس نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے تو جو غلط سو کیا، طیب اردگان کو چاہیے کہ جو حجر اسود اس کی صحیح جگہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر ہی اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ادھر کے لیے ہی آیا تھا، وہ کہیں اور رکھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ تو وہاں پہ جو وہ 6 ٹکڑے تھے وہ ابھی بھی ترکی میں ہیں، جس میں سے 4 ٹکڑے جو ہیں وہ استنبول میں ایک مسجد ہے سوکولو محمد پاشا، اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ٹکڑا ان کے شہر مسجد آدرنا ہے، اس کی ایک مسجد ہے، اس میں ہے۔ ایک ٹکڑا جو ہے آخری سلیمانی قانونی کے مزار پہ لٹکا ہوا ہے۔ تو کرانتی جو لوگ تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے، انہوں نے نقصان پہنچایا، پر طیب اردگان ایک اچھے انسان ہیں۔ میرے خیال ان کو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ حجر اسود خانہ کعبہ کے لیے آیا تھا، اس کو خانہ کعبہ میں ہی ہونا چاہیے، وہاں پہ ہی اسے رکھنا چاہیے، اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جس چیز کی جو جگہ اس کو وہاں پہ پہنچانا چاہیے، وہ امانت ہے ادھر کی، اس کو وہاں پہ پہنچانا چاہیے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں حجر اسود کے بارے میں، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت کریں، اپنی بھی حفاظت کریں، آپ کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں، اور خوش رکھنا زیادہ ضرور ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔